تیسری چیز جس کو ہم دیکھیں گے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی نیند کے حوالے سے بہت ساری چیزیں دیکھی تھی. صرف چھوٹی سی بات ضرور اس وقت سامنے رکھنا چاہتی ہوں سلیپ مینجمنٹ کے حوالے سے. دنیا میں پہلے یہ نظریہ تھا کہ 8 گھنٹے کی نیند سب کے لیے ضروری، یعنی زندگی کا 1/3 حصہ اپنے ریسرچ کا کلیم کر کے سب انسانوں کو سلا دیا کہ اگر کسی انسان کی زندگی کے 33 سال ہیں تو 11 سال وہ سوتا ہی رہا. یہ منیمم ہے، اور اس سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہیلتھ کے لیے اچھی نیند کی ضرورت ہے، لیکن ہر شخص کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی لائف پیغمبروں کو بسر کروائی. پیغمبروں کی نیند سے اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ کو حکم دیا گیا تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ. تو آپ سوچئے کہ رات کو کھڑے رہا کرو، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ بڑھا لو. تو آدھی رات پہلا سٹینڈرڈ ہے، کچھ کم کر لینا آدھی رات سے یہ نیند کو کم کرنے کی بات ہے. نیند کو زیادہ کرنے کی بات ہے، اور کچھ بڑھا لینا نیند کو کم کرنے کی بات ہے. اوورآل اگر آپ دیکھیں تو تقریباً میکسیمم جو نیند کا ٹائم صحابہ کرام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے زندگی کے 3 گھنٹے بھی اگر بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا، یعنی 5 hours کی سلیپ لیتے ہیں. 3 گھنٹوں کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ آپ نے ایک دن میں 3 گھنٹے بچائے، ایک مہینے میں 90 گھنٹے، اور پھر آپ ایک برس میں اندازہ لگائیے 480 گھنٹے. اور زندگی میں یعنی آپ کی زندگی کا کتنا عرصہ بڑھ گیا. تو آپ کو جو وقت ملا ہے اس وقت سے نفع اٹھائیے، اور اس وقت میں قرآن حفظ کیجئے، اپنے علم میں اضافہ کیجئے، آپ لوگوں کی خدمت کیجئے، آپ دین کی دعوت کا کام کریں، تعلیم دین کا کام کریں. یاد رکھیے گا وقت بہت قیمتی دولت ہے، وقت کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے سلیپ مینجمنٹ ضروری ہے. جلدی سونا اور جلدی اٹھنا یہ اچھی نیند کی دلیل ہے. اس لیے کہ رات کے ابتدائی حصے میں زیادہ اچھی نیند آتی ہے. جتنا آپ لیٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ نیند زیادہ کرنے کے باوجود بھی سکون لینے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. نیند سے اعضاء کو فائدہ ہوتا ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے، غذا ہضم ہوتی ہے، اور دائیں کروٹ پر سونے سے غذا معدے کے اندر صحیح مقام پر قرار پا جاتی ہے. اس لیے نیند کو اسی طرح سے لیجئے جیسے رسول اللہ سوتے تھے، دائیں کروٹ پر، اور سوتے وقت دعائیں بھی پڑھیے اور نیند کو مینج کیجیے. اور آنکھوں کی حفاظت کیجیے، اس لیے کہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے دیکھیے، کچھ نظر نہیں آتا نا، ساری روشنی ختم ہو جاتی ہے نا. اگر آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو آنکھوں سے پھر کیسے سارے جہان کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر اور حفاظت کرنی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے سرما استعمال کرنے کا حکم دیا تھا. عصمت کے بارے میں آپ نے فرمایا تمام سرموں میں بہتر ہے، یہ بصارت کو بڑھاتا اور بال اگاتا ہے. یہ ابن ماجہ، مسند احمد، ابو داؤد، بہقی، ابن حبان کی روایت ہے. عصمت کالے سرمے کا پتھر ہے.
یہ اصفہان اور مغرب میں پایا جاتا ہے، لیکن اصفہانی سرما نسبتاً بہتر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ فرمایا، یہ بال اگاتا ہے، میل کو صاف کرتا اور بینائی کو روشن کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں مستقل مزاجی سے سرما لگانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آپ کا ارشاد ہے، جو شخص سرما لگائے اسے طاق عدد کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ یہ ابو داؤد، دارمی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 بار عصمت سرمے کا استعمال کرتے تھے۔ آپ نے سوتے وقت مسک آمیز عصمت لگانے کا حکم دیا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اگر اس کا کوئی نعم البدل سرما ہو سکتا ہے، یا کوئی دوا ہو سکتی ہے، یا آنکھوں کی حفاظت کے کچھ ایسے اصول ہیں جو جائز حدود میں آتے ہیں، تو ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ امام شافعی کہتے ہیں سوتے وقت سرما لگانا، ہریالی کو دیکھنا، نشست گاہ کو صاف ستھرا رکھنا بصارت کو تیز کرتا ہے۔ اسی طرح بہتے پانی اور پھلوں کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ یہ زاد المعاد کی روایات ہیں۔ بات یہ ہے کہ نظر سے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بصارت تیز ہوگی۔ جن لوگوں کے لیے ڈاکٹر نے کوئی دوا ریکمنڈ کر رکھی ہے، انہیں دوا بھی ضرور ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح گندی چیزیں دیکھیں گے، باریک تحریر پڑھیں گے، زیادہ روئیں گے تو نظر کمزور ہو جائے گی۔ یہ زاد المعاد کی روایت۔ آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، آنکھیں بڑی نعمت ہیں۔ اسی طرح سے ورزش، کھیل اور پھر جسمانی ایکٹیویٹی کے لیے کوئی بھی ایسے کام کرنا جس کی وجہ سے آپ کا دوران خون صحیح رہے اور جسمانی قوت اچھی رہے، اور جس کی وجہ سے غذا اچھے طریقے سے ہضم ہو جائے، ایسی ایکسرسائزز کرنا آپ کو نفع دے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا، گھریلو کام کرنا ایکسرسائز نہیں ہے۔ گھریلو کام کرنے سے آپ تھکتے ہیں، تھکنے کے بعد ہوادار مقامات پر جانا، یا اسی طرح سے تھکنے کے بعد آپ تھوڑا واک کر لیتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بہت زیادہ ہیلپ کریں گی۔ آپ جس عضو کی بھی ریاضت کریں گے نا، وہ عضو آپ کا مضبوط ہو جائے گا، اس کی قوت بڑھ جائے گی۔ ہر عضو کی خاص محنت ہے۔ مثال کے طور پر سینے کی محنت پڑھتے رہنا ہے، سننے کی ریاضت تدریج کے ساتھ آوازوں اور گفتگو کو سننا ہے، زبان کی ریاضت گفتگو کرنا ہے، دیکھنے کی ریاضت کثرت سے چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ باریک تحریر مدھم یا بہت تیز روشنی میں نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح آنکھ اور دیکھی جانے والی چیز کے درمیان فاصلہ متوازن ہونا چاہیے۔ اسی طرح چلنے کی ریاضت تدریج کے ساتھ روزانہ چلنا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے امراض ایسے ہیں جن کے لیے جسمانی محنت اکثیر ہے، جیسے جذام کے لیے، استسقاء اور قولنج کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کچھ ایسی ریاضتیں ہیں جو توازن کے ساتھ کرنی چاہیے، ایکسرسائزز حواس خمسہ کی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آج کے دور میں آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، میڈیا، اور ایسے کام کرتے ہیں جس میں آپ کی سماعت، بصارت، ٹچ، کلام بیک وقت سب کام کرتے ہیں، تو یہ ایکسرسائز بھی ہے ان حواس کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ان اعضاء کو جسمانی طور پر ان کی ایکسرسائز ضرور